اور بات ہم چشتی صاحب سے اگر بات کریں اسی سے ریلیٹڈ، جو صدقہ خیرات ہے وہ مال کو پاک کرتا ہے، لیکن اگر اگین وہی ہے کہ آپ کا منافع خوری سے کمایا گیا مال ہے، اسی طرح سے ناپ تول میں کمی کر کے کمایا گیا مال ہے، تو اس میں جو صدقہ خیرات ہے وہ مذہبی مقاصد کے لیے یا کسی کی مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بڑا خوبصورت سوال کیا میری بہن. مجھے اس پر بھی کملی والے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یاد آتی ہے. کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، لیکن تمہارا کمایا ہوا مال اگر دھوکہ دہی سے کمایا ہوا مال ہے، ناپ تول میں کمی کر کے اور سود کے پیسے کا مال ہے، اور تم چاہو کہ تم اس میں سے خیرات کرو، تو اگر تم ایک احد پہاڑ کے برابر بھی اگر خیرات کر دو گے تمہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جتنا ثواب تھا تمہیں اتنا گناہ ملے گا، تمہیں اتنا گناہ ملے گا. اب ہمارے ہاں بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نیکوکار اور بڑے بڑے فلاحی ادارے چلانے والے لوگ بیسیکلی پیچھے ان کا سارا سٹرکچر جو ہے وہ سود پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. بیسیکلی ان کے کاروبار اور اتنے بڑے بڑے بزنس امپائر ان کے یہ سارے دھوکہ دہی پہ، ناپ تول میں کمی کر کے، جعلی چیزیں بنا کے کرتے ہیں، اور بعد میں پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کا ایک فلاحی ادارہ منظر عام پہ آ جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے. مطلب اس کا دین کے وہ شیڈر کے اندر اس کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے، شیڈو کے اندر لے آتے ہیں اور دین کی آڑ کے اندر یہ اپنا ناجائز دھندا چلا رہے ہیں. یہ جو لائن ہے کہ صدقہ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صدقہ جس طرح اگر آپ کی کمائی حلال ہے، اگر آپ کا مال حلال روزی پہ مبنی ہے اور آپ نے جو جمع کیا ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع سارا مال آپ نے جمع کیا ہوا ہے، تو جب آپ اس میں سے کسی مستحق کو، جس طرح بھی علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور ہمارے وہ باقر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ مستحق بندے کو جب وہ سارا مال آپ دیں گے، وہ جب کھائے گا اور جب اس کی اولاد دعا کرے گی یا جب وہ دعا کرے گا، پھر اللہ رب العزت اس کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کے عوض آپ کے رزق میں برکت بھی عطا کرے گا، اور آپ کے رزق کو یہ جو گھاٹا، نقصان اور مختلف قسم کے، ہم دیکھتے ہیں اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، فائر لگ گیا، کسی فیکٹری کے اندر فائر ہو گیا اور آگ لگ گئی، آگ بھڑک اٹھی، سارے کا سارا کاروبار خاکستر ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جب تم صدقہ اور زکوٰۃ دو گے پھر میں تمہارے مال کو ان آفات و مصیبتوں سے اور آلام سے بچا کے رکھوں. بالکل بڑی خوبصورت بات کی ہے رحمت صاحب. میں ایک اور ڈیمینشن بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شاپ ہے، اس کے باہر والا جو اس کا تھڑا کہا جاتا ہے، یا اس کے اتنے فٹ پہ اس کی سڑک کے ساتھ جگہ لگتی ہے، وہ گورنمنٹ کے زمرے میں آتی ہے جگہ، یہ گورنمنٹ کے حصے کی جگہ ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں دکاندار اس جگہ کو بھی، وہ راہداری کو جہاں پہ آپ نے پارکنگ شو کروائی ہوئی ہے، تو اس کو بھی رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، اس کا رینٹ بھی آتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بازار جو ہے وہ بڑا اہم بازار ہے، یعنی اس کے اندر رش ہے یا اس کے اندر زیادہ کاروبار ہوتا ہے، تو اکثر اس دکان سے زیادہ اس جو پھڑی لگانے والا ہے یا وہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایسا کرایہ جو جگہ کسی اور کی ہے اور آپ اسے کرایہ لے رہے ہیں، شریعت اس کے حوالے سے کیا فرماتی ہے؟ اب دیکھیے، جو عوامی گزرگاہ ہے یا عام شاہراہ ہے، اس شاہراہ کو تو بند کرنا یا روکنا ویسے ہی شرعاً جائز نہیں ہے. عام طور پہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے، تو پارکنگ کی جگہ پر سمجھیے وہ دکان والا غاصب ہونے کی حیثیت سے کسی اور کو دے کے رینٹ آؤٹ کر دیتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور اسی طرح اگر حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پر بھی کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہے تو وہ کرے، اور اس کے عوض اگر حکومت کچھ نہیں لیتی بلکہ رسول خدا کی زندگی سے کوئی ایسی روایات ملتی ہیں کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک بازار بنایا اور آپ نے کہا کہ یہ کھلا بازار ہے، جو بھی سب سے پہلے وہاں پہ آئے گا وہ حق ملکیت رکھتا ہے، اولویت رکھتا ہے. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے، مثلا حکومت پراپرٹی ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی آ کے تاجر کاروبار کرے، تو جو پہلے صبح آ کے بیٹھ جائے گا شام تک وہ حق اولویت رکھتا ہے. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ ضرور ایڈ کیجئے گا کہ جو آج کل فائلز کا کام ہے، جو چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے اس کو آگے فروخت کر دینا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب دیکھیے، اسلام جو ہے دوسروں کو دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے کہ اس کے ساتھ کوئی غبن نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو، کہ جو چیز میری ملکیت میں نہیں میں وہ نہیں بیچ سکتا، بلکہ اسلام تو اس سے ایک مرحلہ آگے ہمیں تحفظ دیتا ہے. مثال کے طور پہ گھوڑا میرا ہے
لیکن وہ مجھ سے بھاگ گیا ہے جی میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا وہ بھاگا ہوا گھوڑا میں آپ کو بیچ رہا ہوں, ٹھیک ہے, نہیں وہ میرے تصرف میں ہو, میری ملکیت میں ہو اور میں آپ کو وہ ہینڈ اوور کروں. بالکل ہینڈ اوور کروں. اصل ویلڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ہم ہینڈ اوور کریں, اس کو ملکیت دیں جو آپ نے اس کا سودا کیا ہے. ایسا ہی ہے یہاں پر یہ ہے کہ لینڈ بھی ہماری ملکیت میں نہیں ہوتی. ابھی میں نے آپ کو فائلز بیچنی ہے, آپ نے پیسے دینے ہیں, وہ سرمایہ اکٹھا ہوگا تو پھر میں دوسرے زمین کے مالک سے بات کروں گا. شرعن یہ جائز بالکل, اس میں بہت سی چیزیں ہیں اسامہ, ہم اس پہ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ سروسز سیل کرنا, کسی کے لیے کوئی ایڈوائس سیل کرنا, لیکن ہمارے ساتھ کیونکہ نعت خواہ موجود ہیں اور بریک کا وقت ہو رہا ہے. جزاک اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین, پروگرام رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسامہ بخاری اور میرے ساتھ موجود ہیں روبہ عروج. جی ناظرین کرام, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ ایک عنوان کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ایسے عنوانات کا چناؤ کیا جائے, ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جائے جس کے حوالے سے رہنمائی درکار ہو, ہمیں اس کی ضرورت ہو اور معاشرے میں اس کے اندر اس کے حوالے سے بحث کی جا رہی ہو. آج کا جو ہمارا موضوع ہے ربا وہ بڑا اہم ہے کیونکہ رمضان المبارک کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بازاروں کی صورتحال ہے وہ بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے کہ ریٹس جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو رمضان کے علاوہ بھی ہم ناب تول میں کمی کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں, اور ابھی اگر ہم ڈیجیٹل دور کے اندر گزر رہے ہیں تو ترازو کی بجائے اگر ہم میٹرز کے اندر دیکھیں اور ڈیجیٹل ویٹ مشین دیکھیں اس کے اندر بھی پوائنٹ سیٹ کر دیے جاتے ہیں, یعنی کہ جس میں ہم ڈیجیٹل دور کے اندر آ رہے ہیں تو گناہ بھی ہم ڈیجیٹل کرتے جا رہے ہیں. تو اسی والے سے آج ہم بات بھی کریں گے, اور جیسے آپ مہمانوں کا تعارف کرواتی ہوتی ہیں تو میرا خیال مہمانوں کا تعارف کروانا چاہیے. بالکل, آج بھی ہمارے ساتھ بہت جو ہے وہ جید علماء کرام موجود ہیں. علامہ حافظ عثمان شاکر صاحب نے ایک مرتبہ پھر آج ہمیں جوائن کیا, ویلکم کہتے ہیں آپ کو. اور ساتھ ہی ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ حسان نعیم المصطفیٰ چشتی صاحب جو کہ بالکل ایکسپرٹ ہیں اور ناب تول اور ناجائز منافع خوری جیسے موضوع پر بالکل ان سے حدیث و قرآن کی روشنی میں بات کریں گے. علامہ حسن رضا باقر صاحب بھی موجود ہیں, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ نعت خواہ حافظ عدنان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اسامہ اگر ٹاپک کا تھوڑا سا تعارف ہم کرائیں, اتنا اہم ٹاپک ہے ناب تول میں کمی اور ناجائز منافع خوری. ناب تول میں کمی کے حوالے سے تو بات چیت ہوتی ہے, لیکن جو ناجائز منافع خوری ہے اس پر کم بات ہوتی ہے. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح بھی لینا چاہیے. قرآن کریم میں علامہ صاحب دو صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ نے ویل سے کیا ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, اور اس میں سے اگر ایک صورت کو لیا جائے تو اس میں جو ہے وہ ناب تول کی کمی کے حوالے سے بات کی گئی, اور اللہ نے پہلی ایک قوم بھی اس لیے برباد کر دی, اس کو تباہ برباد کیا, اس پہ عذاب بھیجا کہ ناب تول میں کمی کرتی تھی. تو کیا فرمائیں گے قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں ناب تول میں کمی اور جو ہم یہ ویٹ مشینز کے اندر سیٹنگ کر لیتے ہیں, اس حوالے سے قرآن اور حدیث کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر انجینئر اسامہ بخاری صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو موقع دیا, اور لاہور رنگ جس نے بڑے اہم موضوع پر یہ بات شروع کی ہے. بہت شکریہ انجینئر صاحب. بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس بات کی بڑی وضاحت فرمائی ہے. حضرت سورہ اعراف حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا تو وہ عذاب اسی وجہ سے آیا تھا کہ اللہ نے اس قوم کا بیڑا غرق کیا اس وجہ سے کہ وہ ناب تول میں کمی کرنے لگے تھے. اور سب سے بڑا جو گناہ اس وقت یہ سمجھا گیا شرک کے بعد, اللہ کی بغاوت کے بعد, وہ یہی سمجھا گیا ناب تول میں کمی کرنا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, پہلے قرآن کی رہنمائی ہے اور اس کے بعد سورہ مطففین کو دیکھیں جو تلاوت ہوئی ہے, ویل للمطففین, یہ ویل کن کے لیے ہے اور کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے ناب تول میں کمی کی. جب لینے کی باری آئی سبحان اللہ تب انہوں نے بڑے کھلے انداز سے لیا, جب دینے کی باری آئی تب انہوں نے بخل سے کام لیا. اپنا حق ہم لیتے ہیں بڑے زور و شور سے, اور کسی کا حق دیتے ہوئے ہم بخل کرتے ہیں. جی اس طرح سمجھ لیں انجینئر صاحب کہ سب سے پہلے جو لینے والا ہوتا ہے نا گاہک, جو گاہک آتا ہے تو ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ریٹ مقرر کرتا ہے دکاندار اس کے ساتھ, وہ کوئی بھی ہو. جب ریٹ مقرر ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سامان جو ہوتا ہے وہ
ریٹ کے مطابق ہی ڈالنا چاہیے. صحیح. 2 نمبری کرتے ہیں, پیسے 1 نمبر لیتے ہیں ٹھیک. اور چیز 2 نمبر دیتے ہیں. صحیح.